ڈائنامکس آف اسلامک ماڈل۔ ڈائنامکس کا کیا مطلب ہے؟ حرکیات۔ اسلامک ماڈل کا مطلب ہے اسلامی ماڈل، یعنی کہ اسلامی ماڈل کی حرکیات۔ اگر پیپر میں اس کے اوپر نوٹ دے دیا جائے تو یہاں پر ہم نے دو چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے: اسٹرکچر آف اسلامک ماڈل اینڈ ڈیوٹیز آف اسلامک ایڈمنسٹریٹر۔ سب سے پہلے دیکھنا ہے اسٹرکچر آف اسلامک ماڈل۔ اسٹرکچر کا مطلب ہے ساخت، اسلامک ماڈل یعنی کہ اسلامی ماڈل۔ اسلامی ماڈل کی ساخت کے اوپر نوٹ لکھیں۔ ساخت کا کیا مطلب ہے کہ اسلامک ماڈل جو ہے یہ کیسے بنتا ہے، اس کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے۔ تو اسلامک ماڈل کی ساخت ان چاروں چیزوں کے اوپر ہے: سورینٹی آف اللہ، سنہ اینڈ حدیث، اجتہاد اینڈ اجماع۔ سورینٹی آف اللہ، اس کو اردو میں بولتے ہیں اقتدار اعلیٰ، یعنی کہ اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں صرف وہی آئین اور قانون رائج ہوگا جس کو قرآن پاک سے بنایا گیا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں ہم نے قوانین کو بنانا ہے، جبکہ قرآن کریم سے ہٹ کر ہم لوگ کوئی بھی قانون نہیں بنا سکتے۔ دوسرا ہے سنہ اینڈ حدیث، یعنی کہ سنت اور حدیث۔ سنت کا لغوی معنی کیا ہے؟ طریقہ، عمل۔ سنت سے مراد وہ تمام اعمال ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے، جبکہ حدیث سے کیا مراد ہے؟ حدیث سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، یعنی کہ سنت و حدیث کا کیا مطلب ہے؟ وہ تمام اعمال اور ارشادات ہیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ اجتہاد۔ اجتہاد کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کسی چیز کا فیصلہ کرنا۔ اگر ہم معاشرے کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو ہم لوگ اس کا جو حل تلاش کریں گے، سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے قرآن پاک کے اندر۔ اگر ہم لوگوں کو قرآن پاک کے اندر اس کا کوئی حل نہیں ملا تو ہم لوگ دیکھیں گے سنت کو اور حدیث کو، اور اگر ہمیں سنت اور حدیث سے بھی اس کا کوئی حل نہیں ملا تو ہم لوگ پھر کیا کریں گے؟ اجتہاد کو استعمال کریں گے، یعنی کہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کسی چیز کا فیصلہ کریں گے۔ اس کے بارے میں اسلام کے اندر کس طرح سے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر مقرر کرتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل جو تھے ان سے پوچھا کہ وہ کس اصول کے تحت فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ قرآن پاک کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر قرآن پاک میں بھی تمہیں کوئی واضح حکم نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو جواب ملا کہ میں سنت اور حدیث سے فیصلہ کروں گا۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر حدیث سے بھی رہنمائی نہ ملے تو پھر تم کیا کرو گے؟ جواب میں حضرت معاذ نے کہا کہ پھر میں اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعریف کی۔ تو اس حدیث سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ مسلمان کسی چیز کا فیصلہ اجتہاد سے بھی کر سکتے ہیں۔ اجماع۔ اجماع کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی مسئلے کا حل تلاش کرتے ہوئے سبھی لوگ ایک ہی بات کے اوپر یا پھر ایک ہی فیصلے کے اوپر متفق ہو جائیں۔ اس لیے اجماع کو مسائل کے حل میں دوہری اہمیت حاصل ہے۔ دا اسٹرکچر آف اسلامک ماڈل۔ اسلامک ماڈل یعنی کہ اسلامی جو قوانین ہیں وہ کن چیزوں سے بنتے ہیں؟ قرآن پاک سے بنتے ہیں، سنت اور حدیث سے بنتے ہیں، اجتہاد سے بنتے ہیں، اور چوتھا اجماع سے بنتے ہیں۔ ڈیوٹیز آف اسلامک ایڈمنسٹریٹر، یہ کویسچن کا دوسرا پارٹ ہے، یعنی کہ اسلامک ایڈمنسٹریٹر کی کون کون سے فرائض ہیں، اس کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کسے کہتے ہیں؟ کہ ایڈمنسٹریشن کا کام جو بندہ سنبھالتا ہے اسے کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹر۔ تو جو پہلی اس کی ذمہ داری ہے وہ ہے جسٹس۔ جسٹس کا کیا مطلب ہے؟ انصاف، یعنی کہ ایک ایڈمنسٹریٹر کو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے۔ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام کے اندر غریب امیر سبھی لوگ برابر ہیں، یعنی کہ کمزور کو اور طاقتور کو ان سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے۔ مینٹین لا اینڈ آرڈر، یعنی کہ امن عامہ جو ہے اس کو قائم کیا جائے تاکہ ریاست کے عوام ایک پرسکون زندگی گزار سکیں۔ انفورسمنٹ آف کرمنل کوڈ، اپنے ملک کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی حدود ہیں ان کو بتایا جائے تاکہ لوگ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو حدود ہے اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ سیکیورٹی آف لائف اینڈ پراپرٹی، ایک ایڈمنسٹریٹر کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی اسلامی ریاست ہے کہ وہ اس کی سرحدوں کی حفاظت کرے تاکہ اس ریاست کے اندر بسنے والے مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں ان سب کی جان مال اور ان کی عزت کی حفاظت ہو سکے۔ آرگنائزیشن اینڈ پروسیکیوشن آف ریلیجیس وار، ایک ایڈمنسٹریٹر کو اسلامی ریاست کی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے کیا کرنا چاہیے کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے جہاد کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ دین اسلام حق کے اوپر ہے اور کفر و شرک باطل ہے۔ یہ والا سوال پیپر میں اس طرح سے بھی آ سکتا ہے: رائٹ اے نوٹ آن امپورٹینس آف اسلامک ماڈل آف ایڈمنسٹریشن۔ اسلامک ماڈل آف ایڈمنسٹریشن کی اہمیت کے اوپر نوٹ لکھیں۔
یا پھر اس طرح سے بھی کہ اسلامک ماڈل آف ایڈمنسٹریشن کے اوپر نوٹ لکھیں اور اس کو ڈسکس کریں۔